کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ سلفی صاحب سوال یہ ہے، کچھ لوگ بچوں کی پیدائش کے بعد تکیہ کے نیچے چھری وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہ اس سے جناح سے محفوظ ہوا جائے، تو کچھ لوگ کیل ٹھوکنے کے لیے دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ ان کا درست ہے اور کیا اس سے جنوں سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے؟ یہ تو توہم پرستی میں آ جائے گا، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، اس سے آدمی محفوظ، کیا بچہ وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو کیلے ٹھوکنے کو دیتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کلیانا، ہم نے گھر کو کلیا دیا، یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کو پڑھ کے تو یہ کیل ٹھوک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کیل کا ٹھوکنا اور گرا لگا کر پھونک مار کے گرا لگانا یہ ایک چیز ہے، اس سے باندھ تو ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی دھاگا لیتا ہے، اس کو گرا لگاتا ہے، نہیں جی میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس آتے ہیں مریض آتے ہیں، ہم جب ان سے اترواتے ہیں تعویذ وغیرہ یہ گنڈے جو ہیں، تو انہوں نے جی فلاں مولوی صاحب ہمارے محلے کے، انہوں نے اس پر قرآن پڑھ کے دیے۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ جو پھونکے مارتے ہیں گرے لگا کر، میں اللہ تیری پناہ میں آیا۔ یہ نہیں بتایا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جائز ہے، جو نہیں غیر قرآن پڑھتے ہیں گرے لگا کر کچھ بھی پڑھنا اللہ کے قرآن، وہ جادو بن جائے گا، وقتی طور پہ شیطان فائدہ دے گا، کیونکہ یہ نبی کے خلاف جو بات جا رہی ہے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا، تو غصے سے دھاگے کو پکڑا اور کہنے لگے میرے گھر میں شرک کا کیا کام؟ اس نے بولا اللہ کے بندے میری بات تو سنو، تم جانتے ہو کہ کتنے دنوں سے میری آنکھ میں درد تھا، کوئی دوا دارو اثر نہیں کرتا، میں فلاں یہودی کے پاس گئی ہوں، اس نے مجھے جس دن سے دھاگا دیا اس دن سے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ ایسی ازمائش سے بچائے، اللہ ایسی ازمائش سے بچائے، کیونکہ شیطان ہی چوکا لگاتا ہے اور وہی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ جن بولتا ہے جی کہ یہ فلاں زیارت پہ چلا جائے میں چھوڑ دوں گا، یہ خبیث اسی زیارت سے آیا ہے برگلانے کے لیے اس خاندان کو۔ اگر یہ وہاں جائیں گے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ لڑکی ٹھیک ہوگی، اب کہیں گے یہ بابے نے ٹھیک کی۔ یہ ہے اس کی عدو مبینی کی، یہ اس کی کوالٹی کہ کس طرح یہ دشمن ہے۔ ایسی آزمائش سے بچنا، اور یہ جو چیزیں کرنی، چھری رکھنا یا کیلیں، قرآن پڑھو، گھر سے گن نکالو نا، ٹی وی فلمیں نکالو، بے حیائی نکالو، عورتوں کو بولو چادریں لے سروں پہ، اوڑھنی سینوں پہ ڈالیں، دیکھو شیاطین کس طرح بھاگتے ہیں۔ ہم جو مرضی کرتے ہیں، ساری دنیا کے مولوی گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھا لیں، نہیں جائے گا شیطان، کیونکہ گانا شیطان کی آواز ہے۔ ایک طرف آپ نے چھری رکھی ہوئی، ایک طرف آپ آیت الکرسی پڑھ رہی ہیں، ایک طرف آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، یہ تو مذاق ہو گیا نا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا زور ان پر نہیں چلتا، یہ گارنٹی دے رہی ہے کتاب، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا یہی ہے کہ جس سے اس کا رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔